تو یہ دونوں چیزوں میں بھی جو ہے نا بال اگر ویٹ نہیں ہے اور بال ڈرائی ہے, پچ اگر تھوڑا سا جو ہے نا موئسچر ہے پچ میں, تو پھر بولنگ سائڈ کو ایڈوانٹیج ہو جاتا ہے. تو یہ دونوں حالات میں جو ہے نا کچھ بھی چینج ہو سکتا ہے. تو اس لیے نا ڈے اینڈ نائٹ میچ میں جو ہے نا, جو اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ بھئی جو ہے نا کہ جہاں پہ ڈیو نہیں ہوتی ہے تو وہاں پہ تو جو ہے نا کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, اتنا زیادہ فرق نہیں پڑتا ہے. آؤٹ فیلڈ میں اس لیے آپ کو بتاتے ہیں اکثر جو ہے نا ٹیلی ویژن پہ یہ بتاتے ہیں کہ لوگ جا کے جو ہے نا آؤٹ فیلڈ پہ ہاتھ لگا کر دیکھتے ہیں کہ جو ہے نا کچی ہے یا نہیں ہے. تو اگر کچا پن ہے تو پھر اس ٹائم پہ جو ہے نا بیٹنگ ایڈوانٹیج بہت بڑا ہو جاتا ہے. اگر کچا پن نہیں ہے تو پھر نارمل گیم ہو جاتا ہے, تو پھر اس لحاظ سے جو ہے نا کوئی بڑا ایڈوانٹیج نہیں رہتا. اچھا, اور اس کے اکارڈنگلی پھر وہ فیلڈنگ اینڈ بولنگ اسٹریٹجی بھی پھر آپ لوگ چینج کر دیتے ہوں گے کہ پچ کے حساب سے, پچ کے حساب سے بالکل. اگر جو ہے نا یہ لگتا ہے کہ بھئی اسپنر کو ہم کو گرپ نہیں مل رہی ہے, تو اگر اسپنر یہاں پہ پیٹی جائیں گے تو اس ٹائم پہ جو ہے نا اسٹریٹجی چینج کرنا پڑتا ہے کہ جو ہے نا میڈیم پیسر کے لحاظ سے جو ہے نا ہم بولنگ کیسے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. تو دونوں لحاظ سے دیکھنا پڑتا ہے کہ بھئی جو ہے نا اس ٹائم پہ کون سا بولر کیسے چلے گا, اس لحاظ سے جو ہے نا آپ کو چینج کرنا پڑتا ہے. شاہد آفریدی ابھی ریسنٹلی ایک اسٹیٹمنٹ دیے ہیں کہ چانسز ہے کہ انڈیا پاکستان جو ہے ورلڈ کپ فائنلز کھیلے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وتھ آل دس ہیپننگ کیا خیال ہے؟ ایسا ہے کہ پاکستان ایک ایسی سائڈ ہے کہ یہ جو ہے نا کب کیا کرتی ہے کسی کو پتہ نہیں چلتا ہے. ان کی ٹیم جو ہے نا سرپرائز برابر دیتی ہے, مگر ان کا کنسسٹنسی جو ہے, کنسسٹنسی جو ہے نا از لیکنگ. تو میرے حساب سے جو ہے نا اگر یہ سیمی فائنل تک تو شاید جو ہے نا سرپرائز کر کے پہنچ جائیں, فائنل پہنچنا اٹس ون گیم اونلی. تو چانسز, یس چانسز مائٹ بی دیر, بٹ آر دے ولنگ ٹو پلے کنسسٹنٹ گیم. اگر وہ کنسسٹنسی بتاتے ہیں تو دیر از اے چانس, بیکاز جو ہے نا ان کی سائڈ جو ہے نا بڑی فلیمبوائنٹ سائڈ ہے. ان کی بولنگ سائڈ بھی ایسی رہتی ہے جو ہے نا کبھی ایک دم سے جو ہے نا بہت اچھی بولنگ کرتے ہیں, اور بیٹنگ میں جو ہے نا ان میں کبھی ایک دم سے بہت اچھی بیٹنگ کرتے ہیں. ابھی حال میں نیوزی لینڈ سے اچھی سیریز انہوں نے کھیل کے آئی ہے, کانفیڈنس لیول تھوڑا ہائی ہوگا. ساؤتھ افریقہ سے بھی انہوں نے اچھی سیریز کھیلی تھی, آلدو انہوں نے سیریز ساؤتھ افریقہ نے جیتی ہے, بٹ ایک میچ بڑا رزاق کافی سرپرائز کر گیا, 100 مار کے وہ میچ جتا دیا وہ. تو اس طریقے سے جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ وہ اگر کنسسٹنسی مینٹین کرے انڈیا کا, میں یہ بول سکتا ہوں کہ بھئی جو ہے نا چانسز آر ویری گڈ ٹو گو ٹو فائنل. آئی کین سے دیٹ India can go to final because of their level of performance what they have been doing all these years. پاکستان سملر جو ہے نا وہ نہیں بتائی ہے کنسسٹنسی. تو اگر وہ کنسسٹنٹ رہتے تو شاید مے بی دیر از اے چانس. جس طریقے سے ساؤتھ افریقہ اپنی کنسسٹنسی بتا رہی ہے تو لگ رہا ہے کہ وہ زیادہ چانس, ان کو زیادہ چانس ہے. وہ آڈینس پوائنٹ آف ویو سے, اسپیکٹیٹر پوائنٹ آف ویو سے جب وہ انڈیا پاکستان کا کوئی میچ ہوتا ہے تو ریگارڈلیس آف اینی تھنگ وہ بڑا انٹرسٹنگ ہو جاتا ہے ساری دنیا کے لیے. دیکھیے ایسا ہے کہ جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے نا وہ ایموشنز جو پہلے تھے اب کم ہو گئے. پہلے یہ تھا کہ اب ہارڈلی انڈیا پاکستان میچز کھیلتے تھے, اب بہت دنوں کے بعد ضرور کھیل رہے ہیں میچ. اگر انڈیا پاکستان کا میچ ہو تو ڈیفینیٹلی جو ہے نا دل بی اے بگ انٹرسٹ ناؤ, کیونکہ ان بٹوین کیا ہوا تھا, کافی میچز انڈیا پاکستان کے کافی میچز ہوتے تھے. تو اس زمانے میں یہ ہو گیا تھا کہ بھئی چلو ٹھیک ہے ہارو جیتو جو ہے نا اتنا زیادہ ایموشنز جو ہے نا فلیئر اپ نہیں ہوتے تھے. بٹ اب کیا ہے کہ پھر بہت زمانے کے بعد جو ہے نا بہت عرصے کے بعد کھیلیں گے انڈیا پاکستان میچ, تو شاید مے بی جو ہے نا انٹرسٹ کچھ زیادہ رہے گا اس ٹائم پہ. رہا سوال کہ جو ہے نا دیکھیے ہم جو ہے نا ایموشنلی بہت زیادہ اٹیچ ہو جاتے ہیں یہ کرکٹ سے. تو یہاں پہ جو ہے نا دونوں سائڈز بھی جو ہے ایسے ہیں کہ کچھ بھی رزلٹ ہو سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے نا میں تو چاہوں گا کہ جو ہے نا انڈیا پاکستان کا میچ ہو تو جو ہے نا انڈیا کے لیے بہت اچھا ہو, کیونکہ فائنل انڈیا میں ہے ممبئی میں, تو اٹ ول بی اے گریٹ گیم فار انڈیا. ڈیفینیٹلی. جو پروین کمار جو انجرڈ ہونے کی وجہ سے جو ریپلیسمنٹ ہوئی ہے سری سن سے, تو اس کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں کہ یہ انڈیا کے لیے ہاؤ چیلنجنگ اٹ از, کیا ہے؟ آئی تھنک پروین کمار ایک ٹڈ بٹ پلیئر ہیں, تو ان کا یہ ہے کہ بھئی جو ہے نا مینلی ان کا یہ تھا کہ بھئی جو ہے نا ان کو میجرڈ بولنگ جو بولتے نا, میجرڈ بولنگ میں جو ہے نا وہ آتے ہیں. ون ڈے کرکٹ میں ہی ہیز بین سکسیزفل اینڈ ہی ہیز بین ڈوئنگ اوکے ان ون ڈے کرکٹ. شریشانت از مینلی اے وکٹ ٹیکر اینڈ ہی از اے فلیمبوائنٹ کائنڈ آف اے پلیئر. وہ جس دن وہ اچھی ڈالے گا بہت اچھی ڈالے گا وہ,
اور اس دن جو ہے نا وہ شاید جو ہے نا انڈیا کو جتا بھی دے. تو سری شانت از ناٹ اے پلیئر ویئر جو ہے نا آپ اکنامکلی جو ہے نا وہ ڈال سکیں. وہ ایسے پلیئر ہیں جو وکٹ لے سکتے ہیں مگر جو ہے نا اکنامکلی ڈالنا ان کے لیے تھوڑا سا مشکل ہے. تو بولر وائز آئی تھنک شری شانت از اے مچ بیٹر بولر, مگر پروین کمار کیونکہ جو ہے نا انہوں اس ایسی کرکٹ میں ون ڈے کرکٹ میں جو ہے نا اپنی ایکسپرٹیز کافی اچھا بتائے ہیں, تو آئی تھنک تھوڑا سا ڈفرینس ہو جائے گا, بٹ آئی تھنک وچ کین ایزلی بی اوور کم بائی شری شانت. ایز مائنورٹیز جیسے بالی ووڈ میں بھی جو ہے کافی خانس رول کرتے ہیں, اور انڈین کرکٹ ٹیم میں بھی ماشاء اللہ جو ہے ہر ایریے میں مسلمان ماشاء اللہ کافی اسٹرینتھ جو ہے ملک کی ٹیم کو جتانے میں دے رہے ہیں, جیسے وہ 1 رن وکٹری ریسنٹلی ہوئی ہے اس میں بھی. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ہاؤ وائڈ اٹ از ایکسیپٹیڈ کہ بھائی جو ہے بینگ اے مسلم ہم جو ہے ملک کے لیے پہلے سب سے پہلے ہمارا فوکس ہے کہ ہمارا ملک جیتے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ فیلنگ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہونا ہی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے نا سب سے پہلے ہم انڈین ہیں اور انڈین ٹیم کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, اور ہمارا کام ہے کہ بھائی جو ہے نا ایز اے پلیئر کہ واٹ ایور بیسٹ وی کین ڈو وی مسٹ ڈو اٹ فار دا ٹیم. وی مسٹ سیٹ این ایگزامپل. See, it's not about, being a minority, it's not about being in majority. It's about, playing for a country. When you're playing for a country, Joanna, you have to give your best. I think that's what has happened. Now, if you look at over a period of time that, Joanna, there have been so many Muslims who have played for the country and they have given their best for the team. And they have made a mark of their own in the Indian team. Whether it is Mr. Ghulam Ahmed or earlier also when you talk about it. So, but after that also, Abid Ali was there, Nawab Pataudi was there, Azharuddin was there. There was Syed Kirmani was there. There were a lot of people, they have contributed and they have contributed really well. And I think I'm so proud to say that I've played for India. And I can say that, given a chance, anytime, I would do my best for the country. یوسف پٹھان جو اپنی ٹیم میں ہے ماشاء اللہ اتنا اچھا کھیل رہے ہیں, تو انڈین ٹیم کے لیے وہ کتنی بڑی اسٹرینتھ ہے اور کیسے جو ہے مینیج کر سکتے ہیں وہ ابھی انڈین ٹیم کو جتانے میں ورلڈ کپ میں؟ یہ بڑا پلیئر ہے یہ انڈین ان دا سینس دیٹ کہ جو ہے نا ون ڈے کرکٹ کے لیے اور 2020 کے لیے یوسف از اے بگ پلیئر. ہی کین ٹرن اراؤنڈ دا گیم. اینڈ اف ہی جو ہے نا آپ دیکھیے اب آہستہ آہستہ انہوں نے اپنا بیٹنگ اسٹائل جو ہے اگریسو رکھتے ہوئے تھوڑا سا شارٹ پچ بال کو اب نیگوشیٹ کرنے کا جو ہے نا ان کو آ گیا ہے, آئیڈیا آ گیا ہے. تو اگر وہ شارٹ پچ بال کو اگر نیگوشیٹ کر لیں گے تو میں سمجھتا ہوں انڈیا کے لیے سب سے بڑا پلیئر وہ ہو جائے گا کہ ایسے پوزیشن پہ آ کے, کیونکہ وہ جو پوزیشن پہ آتے ہیں وہ پوزیشن پہ جو ہے نا میچ جتانے کا پوزیشن ہوتا ہے. تو اگر وہ پوزیشن پہ آئیں گے تو جو ہے نا میرے حساب سے جو ہے نا وہ 40% میچز ان کی طرف سے جیت سکتے ہیں اگر وہ سینسبلی کھیلیں گے اور سینسبلی جو ہے نا اپلائی کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے نا 40% آف دا میچز ہی کین ون فار انڈیا. ہی ول بی اے بگ پلیئر ان دا انڈین اف انڈیا ونس دس ورلڈ کپ. سچن ٹنڈولکر کے تعلق سے سنا گیا ہے کہ وہ یہ لاسٹ ورلڈ کپ کھیلنے والے ہیں اور انڈین ٹیم کا جذبہ ہے کہ ورلڈ کپ جیتیں, اینڈ جو ہے ان کے جذبات ہے کہ اٹ ول بی اے گفٹ فار سچن. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جسٹ ایک جذبہ سچن کے لیے یا ہندوستان کے لیے, اپنے ملک کے لیے, انڈیا کے لیے زیادہ امپورٹنٹ؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں سچن خود بھی اپنے ملک کے لیے کھیلتا ہے, تو ہم سب بھی ملک کے لیے کھیلتے ہیں. رہا سوال کہ ملک کے لیے کھیلتے ہوئے اگر اس ٹائم پہ اگر ورلڈ کپ جیت جاتے ہیں تو سچن کے لیے ایک بہت بڑا اچھا فیئر ویل ہوگا. میرا یہ خیال ہے کہ جو آدمی جو اتنا کنٹریبیوٹ کیا ہے انڈین کرکٹ کے لیے, اور میں سمجھتا ہوں کہ وداؤٹ اینی کیا کہنا چاہیے کنٹروورسی, کہ آپ کو جو ہے نا اتنا بڑا نام لایا ہے انڈین کرکٹ کے لیے. سچن کی طرف سے انڈین کرکٹ جو ہے نا کافی نام کمائی ہے, اور ان کو جو پیڈسٹل پہ آج بیٹھے ہوئے ہیں وہ میں سمجھتا ہوں سچن کی طرف سے زیادہ ہیں. تو میرا جہاں تک خیال ہے کہ ایسے ٹائم پہ جب کہ ان کا لاسٹ ورلڈ کپ ہے اور سب مل کر جو کھیل رہے ہیں وہ اگر جو ہے نا کوشش کریں گے, دیکھیے جیتیں گے تو صرف انڈیا کے لیے, جیتیں گے تو صرف انڈیا کے لیے, مگر اس میں یہ ہو جائے گا کہ سچن بھی کھیلیں گے انڈیا کے لیے ہی. تو سب مل کر جب کھیلتے ہیں تو فیئر ویل ان کے لیے بہت اچھا ہو جاتا ہے, کہ ایک بہت بڑا فیئر ویل ہو جاتا ہے کہ جو ہے نا ورلڈ کپ جیتنے کے بعد جو ان کو جو ہے نا اتنے زمانے سے جو ہے نا وہ کر نہیں پا رہے ہیں, اب یہ اگر ورلڈ کپ جیت جاتے ہیں تو سچن کے لیے کے کیریئر میں
ایک بہت بڑا جو ہے نا ایک انسیڈنٹ ہو جاتا ہے. تو میرا جہاں تک خیال ہے کہ جو ہے نا ول بی ریئلی گڈ کہ دا انڈین ٹیم کین ون اینڈ دے کین ڈیڈیکیٹ دس ٹو سچن, دیٹ ول بی اے گریٹ تھنگ. ایز اے پریزیڈنٹ آف حیدرآباد کرکٹ ایسوسیشن, آپ ہمارے حیدرآباد شہر کے ابھرتے ہوئے جو کرکٹرز ہیں ان کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں اور آپ کے کیا پلانس ہے ان لوگوں کے لیے؟ دیکھیے میرا میسیج تو یہ ہے کہ بھئی سب سے امپورٹنٹ جو ہوتا ہے کہ آپ کرکٹ اگر کھیلنا چاہ رہے ہیں تو کرکٹ پہ فوکس بہت زیادہ ہونا چاہیے. اور کرکٹ کھیلتے وقت جو ہے نا آپ کو آج کل جو ہے نا بہت زیادہ ایونیوز ہیں کسی بھی انسان کو, اسپورٹس پرسن کو جو ہے نا ڈسٹرب ہونے کی. ٹیلی ویژن ایونیو ہے, فلم انڈسٹری ایونیو ہے, ہر لحاظ سے جو ہے نا آپ کو ڈفرینٹ ڈسٹریکشنس ہیں. تو اگر آپ جو ہے یہ ڈسٹریکشنس چھوڑ سکیں اور کرکٹ پہ فوکس کر سکیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے نا یو ول گو اے لانگ وے, یو ول ایکچولی جو ہے نا گیٹ یور ڈریم. مگر اگر آپ یہ رکھتے ہوئے ساتھ میں یہ سب چیز رکھتے ہوئے آپ کرکٹ پہ ڈیڈیکیشن ہے بول کے سمجھ رہے ہیں تو پھر آپ کا ڈیڈیکیشن نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں 2 چیز اگر آپ کو یہ پکڑ کے چلے, جیسا مثال کے طور پہ آپ کو پڑھنا ضروری ہے اور کرکٹ کھیلنا ضروری ہے, تو اگر یہ 2 چیز اگر پکڑ کے چلیں گے تو آئی ایم شیور دیٹ کہ سکسیس ول بی دیئر فار دیم ان بوتھ دا فیلڈس. رہا سوال کہ ہم کیا کر رہے ہیں, ہم تو جو ہے نا جگہ جگہ جو ہے نا ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ابھی جو ہے نا کیمپ سٹارٹ کریں. سارے حیدرآباد میں ہم لوگ اسٹیبلش کرنا چاہ رہے ہیں کہ 6 سے 7 جو ہے نا سیٹلائٹ اکیڈمی سٹارٹ کریں, جہاں پہ جو ہے نا دے ول بی اٹیچ ٹو آور مین اکیڈمی ایٹ جمخانہ گراؤنڈس, تاکہ ہم جو ہے نا ان کو مانیٹر کر سکیں اور ینگ بچوں کو جو ہے نا یہاں پہ لے سکے اور ان کو گائیڈ کر سکے. یہ اکیڈمیز فری آف کاسٹ رہیں گے, کسی کو یہاں پہ پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہاں پہ بیسٹ آف دا کوچز دیے جائیں گے تاکہ ان کو جو ہے نا صحیح طریقے سے ٹریننگ کی جائے, اور یہ ہر جگہ پہ سیم لینگویج بتائی جائے گی. تو وچ از ویری امپورٹنٹ کہ بھائی جو ہے ہر جگہ جو ہے نا سیم لینگویج جو ہے نا بتائے, کیونکہ جب یہ واپس آئیں گے جب مین اکیڈمی کو تو یہ نہ ہو جائے کہ بھائی جو ہے نا جو سیٹلائٹ اکیڈمی میں بتائیں یہاں آنے کے بعد پورا چینج ہو گیا, جو ڈفرینٹ ہو گیا ہے. تو وہ چیز جو ہے نا نہیں ہونے کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بھئی سب جگہ جو ہے نا سیم جو ہے نا کورس رہے, سیم طریقے سے جو ہے نا ان کو بتایا جائے اور ان کو ہر قسم کی فیسلٹی پرووائڈ کی جائے گی. تو یہ ہمارا پروگرام ہے, اور یہ پروگرام دیکھیے انشاءاللہ ہمارا ایک 4-5 مہینے میں جو ہے نا یہ سیٹ ہو جائے گا ہمارا پروگرام. تو پھر یہ اس کے بعد جو ہے نا پھر نتھنگ ٹو لک بیک, یہاں سے جو ہے نا پھر ہمارے کو بیس بنے گا اور یہاں سے ہمارے کو فیڈنگ گراؤنڈ ہے یہ, تو ہمارے کو یہاں سے کرکٹرز ملتے جائیں گے. تو حیدرآباد کرکٹ آٹومیٹکلی جو ہے نا ایسا لگتا ہے کہ بھئی آگے ان کا فیوچر اچھا لگتا ہے. بہت بہت شکریہ ارشد بھائی, آپ اپنا قیمتی وقت نکال کے ہمارے اسٹوڈیوز میں آئے. ناظرین, یہ تھے ارشد ایوب صاحب. اب دیجیے اطہر خان کو اجازت, دیکھتے رہیے منصف ٹی وی.